معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ المطہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورضوان من اللہ اکبر، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حصول سعادت کے لیے ہم سب مل کر اپنے پیارے نبی حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آج عاشوراء کی شب ہے، محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا آغاز ہو چکا۔ ابھی ہم نے مغرب کی نماز ادا کی اور کے بعد نماز مغرب کی محفل ہے۔ عاشوراء کی بڑی حرمت ہے، اس کی تعظیم تقریب احادیث کریمہ میں آئی ہے۔ عاشوراء کا روزہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحت و تسلیم رکھتے تھے، صحابہ کرام نے رکھا۔ 10 محرم الحرام کو اللہ کے بے شمار انعامات سے بھی تعلق ہے۔ بے شمار انبیاء کرام پر عاشوراء کے روز جو ہے انعامات کی بارش ہوئی۔ عاشوراء کا تعلق سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے بھی ہے۔ آپ جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو 10 روزہ شہداء کربلا کی محفل منعقد کر کے آپ شہداء کربلا کے فضائل، برکات، واقعات سنتے ہیں۔ آج عاشوراء کی شب ہے، اس لیے آج کے لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاشوراء کے دن جو کربلا کی سرزمین پر صبر کا مظاہرہ کیا اور اللہ کی رضا پر راضی ہوئے، قضائے الہی پر راضی رہے اور اف تک نہیں کیا۔ عاشوراء کا سورج طلوع ہوتا ہے، میدان کارزار گرم ہوتا ہے۔ میدان کارزار میں سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثار، فدایان، غلامان، احباب، رفقا، عزیز و اقارب، یہاں تک کہ شہزادگان یکے بعد دیگرے اپنی اپنی جانیں قربان کرتے ہیں۔ اللہ کی مرضی یہی تھی اور اللہ کی مرضی پر سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامل طور پر اللہ کی رضا پر راضی ہے۔ یہ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بلند مقام، مقام رضا۔ آپ مقام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء الہی پر کس قدر راضی تھے، مقام رضا کیا ہے۔
آج میں کوشش کروں گا کہ مختصر طور پر آسان انداز میں سید الشہداء حضرت امام حسین کا مقام رضا آپ سنیں، کیونکہ اس سے پہلے ایک گفتگو میری سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام صبر سے متعلق ہوئی۔ رب کی رضا یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی دولت ہے۔ رضائے الہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس صفت سے متصف کیا؟ رضائے الہی کی نعمت کو کیا کہا؟ اکبر۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، یہ اکبر وہی صفت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپ آذانوں میں سنتے ہیں، روزانہ سنتے ہیں، پنجگانہ سنتے ہیں، مؤذن کیا صدا لگاتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اذانوں میں اللہ اکبر، اقامت میں اللہ اکبر۔ اللہ کی شان ہے، اللہ کی کبریائی بیان کی جاتی ہے، اللہ کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ اپنی شان کے لیے جو مقام رکھا ہے اکبر، اللہ نے اپنی رضا کو بھی اسی صفت سے مزین کیا۔ اللہ کی شان اکبر ہے، ایسی اللہ کی جسے رضا مل جائے، جو رضائے الہی پر راضی ہو جائے، جو اللہ کی مرضی پر مست رہے، اسے بھی یہ شان اللہ انعام میں دیتا ہے کہ اکبر۔ رضائے الہی سب سے بڑی دولت ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ رضائے الہی یہ بہت بڑی دولت ہے۔ آپ دیکھیں ننھا علی اصغر، آپ کے حلقوم سے خون کا فوارہ جاری ہو، مرضی الہی یہی ہے۔ مرضی مولا پر سید الشہداء حضرت امام حسین جو ہے راضی۔ آپ کے جوان شاہزادے حضرت علی اکبر آپ کی آنکھوں کے سامنے اللہ کی راہ میں قربان ہوتے ہیں۔ رب کی مرضی یہی ہے، رب کی مرضی پر سید الشہداء حضرت امام حسین راضی نظر آتے ہیں۔ 72 نفوس قدسیہ کربلا کی سرزمین پر اپنی جانیں اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں۔ ان تمام قربانیوں پر سید الشہداء حضرت امام حسین راضی ہیں۔ اپنی جان کی باری آئی، سجدے میں سر رکھ کر اپنی گردن نثار کر دیا کہ مشیت الہی یہی ہے، رب کی رضا یہی ہے، اور رب کی رضا جسے مل جائے اسے سب سے بڑی دولت ملتی ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ آپ رضائے الہی کی دولت اور نعمت کتنی بڑی ہے، میں مختصر طور پر تھوڑی سی روشنی ڈالتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک دھڑکنے والا دل عطا کیا ہے، جو آپ کو فیصلہ کرنے میں معاون ہے کہ آپ اس کام سے راضی ہیں یا راضی نہیں ہیں۔ کوئی کام ہوا تو وہ بڑا مدد کرتا ہے، دھڑکتا ہوا دل جو ہے ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ یہ جو کام صاحب نے کیا ہے یہ اچھا ہے، برا ہے، کرنا ہے نہیں کرنا ہے، تم راضی ہو۔ ہر انسان کے پاس جو ہے ایک نفس ہے، اور جو بدی کی دعوت دیتا رہتا ہے، برائی کی طرف بلاتے رہتا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں یہ ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس جو ہے بہت زیادہ برائی کی طرف ابھارنے والا ہے، نفس امارہ۔ آج ہم بھائی بھائی دست و گریباں کیوں ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ تو نمازی آدمی تھے، مسجد میں پہلی صف میں مؤذن کے بغل میں بیٹھتے، پہلے صف میں جا کے جگہ لیتے، مگر جب اپنے گھر آتے ہیں تو اپنے بھائی سے لڑ رہے ہیں، اپنے بیوی سے لڑ رہے ہیں۔ یہ نفس امارہ کے یہ غلام ہیں۔ نفس امارہ ان کو برائی کی دعوت دیتا ہے، کیونکہ قرآن میں یہ صفت ہے، نفس امارہ جو ہے کثرت سے انسان کو برائی کی طرف بلاتا ہے، کثرت سے انسان کو۔
جو انسان نفس امارہ کے چپیٹ میں آنے سے بچ گیا وہی انسان کامیابی کی طرف اپنا قدم بڑھا سکتا ہے۔ اگر پوری زندگی نفس امارہ کے پیچھے چلتے رہے جو نفس کی مرضی رہی اس پر راضی رہے، لڑائی کرو، برائی کرو، اس کی غیبت کرو، اس کے تعلق سے حسد رکھو، اس سے دشمنی نبھانا ہے، اپنی شان دکھانا ہے، آپ اسی کے پیچھے چل رہے ہیں، اسی پر راضی ہیں، تو انسان جو ہے شیطان کی گرفت میں ہے۔ شیطان نے اپنے مکر و فریب کے جال سے اس کی پوری زندگی کو قید کر کے رکھ دیا۔ مگر انسان اگر ریاضت کرے، محنت کرے، نیکوں کی صحبت میں بیٹھے، اللہ کا ذکر کرے، تو یہ ریاضت جو ہے انسان کو نفس امارہ کی منزل سے نکال کر ایک دن اسے نفس لوامہ یعنی ایسی منزل میں پہنچا دے گا کہ جب انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو نفس اس کو ملامت کرے گی، ملامت کہ تم نے یہ برائی کر دی، تم نے یہ برائی کر دی، یہ خراب ہے، یہ خراب ہے۔ جب انسان اس حالت میں پہنچ جائے کہ اسے برائی پسند نہیں، برائی شیطان نے برائی کی طرف بلایا، انسان برائی کی طرف گیا، پھر پچھتاوا ہوا، انسان پچھتانے لگا، اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا، یہ بھی ایک منزل ہے جو نفس امارہ سے کہیں بہتر ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نفس امارہ کی قسم، یہ کم سے کم یہ اس منزل میں پہنچ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر قسم میں ذکر کیا، قسم کھا رہا نفس لوامہ کا، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اللہ جو ہے نفس لوامہ کی قسم کھا رہا ہے۔ انسان مزید ریاضت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مقام بڑھاتا ہے، اور پھر وہ نفس لوامہ سے نفس ملہمہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کی منزل میں پہنچتا ہے کہ اس کا نفس اسے تقوی، پرہیزگاری کی باتوں کی طرف ترغیب دلاتا ہے، انسان پھر نیکیوں کی طرف قدم بڑھاتا ہے، اس کا نفس کہتا ہے اب تمہیں اتنی نمازیں پڑھنی ہیں، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، رسول کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، جس کا ذکر قرآن میں ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اسے الہام کیا جاتا ہے تقوی، پرہیزگاری، پھر نیکی کی رغبت اس کی بڑھ جاتی ہے، وہ نیکی کی طرف قدم بڑھانے لگتا ہے۔ اگر وہ ریاضت میں اپنا مستقل ہے تب تو اس کی منزل اور آگے جاتی ہے، قدم اور اگر اپنی منزل میں سست ہو گیا تو پھر پیچھے آ سکتا ہے، پھر نفس شیطان کے گرفت میں آئے گا اور نفس امارہ کا شکار ہو جائے گا۔ مگر وہ مسلسل ریاضت کرتا رہے، اللہ کی عبادت کرتا رہے، ذکر الہی کی کثرت کرے، تو ایک دن ایک ایسے مقام پر پہنچ جائے گا جسے قرآن نے نفس مطمئنہ کہا ہے۔ اب اس کا نفس جو ہے شیطان کے نفس کے حملے سے اب وہ انسان نکل جائے گا۔ نفس مطمئنہ وہ نفس ہے جو اولیاء کرام کو عطا کیا جاتا ہے، تو ان کا نفس جو ہے اب جو ہے شیطانی حملے نفس اور نفس کے فریب سے جو ہے مطمئن ہو جاتا ہے۔ اب اللہ ایسے نیک بندوں سے ہم کلام ہوتا ہے، اب اللہ کلام یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن، اب اللہ ہم کلام ہوتا ہے، اب وہ اللہ کی باتیں، اب وہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ کے الہامات اس پر نازل ہوتے ہیں۔ اور انسان مسلسل جب انسان نفس مطمئنہ پر فائز ہوتا ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، تو ایک مقام آتا ہے کہ وہ اللہ کی قضا پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ کی قضا پر راضی ہو جاتا ہے، جسے نفس راضیہ کہا جاتا ہے۔ جب وہ اللہ کی قضا پر راضی ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ بھی اس کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے۔ اب یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ
بندے کی جو مرضی ہوتی ہے وہی اللہ کی تقدیر ہو جاتی ہے، وہی اللہ کی تقدیر ہو جاتی ہے. جس کو ڈاکٹر اقبال نے یوں کہا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. جب انسان اللہ کی قضا پر راضی ہوتا ہے تو اللہ اب اس کی رضا چاہتا ہے. اے بندے بتا تیری رضا کیا ہے. آپ نے بے شمار بزرگان دین اور اولیاء کرام کے واقعات سنے ہوں گے جن کو کرامت سے آپ تعبیر کرتے ہیں. ایک مرتبہ سیدنا غوث پاک کے پاس جو ہے کچھ لوگ جو ہے آپ کی بزرگی کو پرکھنے کے لیے ایک زندہ انسان کو جو ہے وہ کفن وفن پہنا کے اور لٹا دیا اور آپ کے پاس لے آئے کہ حضور جنازے کی نماز پڑھا دیں. تو ان لوگوں نے سوچا اگر حضور پڑھا دیں گے جنازے کی نماز تو ان کی بزرگی سمجھ میں آ جائے گی اور پھر ہم لوگ خوب مذاق اڑائیں گے. زندہ انسان کو لٹا دیا، کفن پہنا کے چادر لپیٹ کے. سیدنا غوث پاک تشریف لائے اور جنازے کی نماز پڑھا دی. اب ان لوگوں کا پہلے سے پلان تھا کہ جیسے جنازے کی نماز پڑھا لیں گے چادر ہٹا دیں گے اٹھائیں گے اور پھر جب نماز پڑھا چکے اب یہ آگے بڑھے اور لاش کے اوپر سے جو ہی چادر ہٹائی کہا اٹھ، پھر سود اس کی روح نکل چکی تھی. اس کی روح، کیونکہ یہ اللہ کے نیک بندے جو مقام رضا پر ہوتے ہیں، جو بندے کی رضا ہوتی ہے وہی اللہ کی مرضی ہو جاتی ہے. جب بندے نے مردہ سمجھ کے جنازے کی نماز، سیدنا غوث پاک نے مردہ سمجھ کے مردہ پر راضی ہے تو اللہ کی مرضی بھی ہے. اور پھر جو اللہ کی مرضی جسے حاصل ہو جاتی ہے اسے نفس کاملہ کہلاتا ہے. قرآن میں اس کا ذکر ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اب میری جنت میں داخل ہو جاؤ. چونکہ یہ جو نفس کا میں نے مرتبہ بتایا یہ تفصیل طلب ہے. ہم لوگوں کی نشست بہت مختصر سی ہوتی ہے تو صرف میں نے ہلکا سا تعارف کرایا کہ بتایا کہ نفس کا جو ہے کیٹیگری ہوتی ہے اور ایک مقام ایسا آ جاتا ہے کہ جب اللہ کا نیک بندہ اللہ کی قضا پر راضی ہو جاتا ہے تو اس کی رضا جو ہے اللہ کی تقدیر ہو جاتی ہے. بندہ جو چاہتا ہے وہی اللہ کی مرضی ہو جاتی ہے. حضرت اسرائیل روح نکالنے آتے ہیں، اگر بندے کی رضا ہے کہ اس کی موت کو ٹال دیا جائے، اس کی موت کا حکم منسوخ کر دیا جائے تو وہی تقدیر ہو جاتی ہے، اللہ کی مرضی ہو جاتی ہے. ایک مقام جو بزرگان دین کا بڑا رتبہ ہے. مقصود ہمیں یہ ہے کہ آپ دیکھیں سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضا کا مقام کیا ہے. تھوڑی سی میں نے مقام رضا تک پہنچنے جو مرتبہ ہے میں نے گنایا. نفس مرضیہ جو راضی کے بعد آتا ہے کہ جب اللہ کی رضا پر بندہ راضی رہتا ہے تو وہ اللہ کی تقدیر ہو جاتی ہے. اللہ اسے نعمت مرضیہ سے اللہ کی مرضی اب وہی ہو جاتی ہے. اس کے 3 مراتب ہیں. مشہور بزرگ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ مقام نفس مرضیہ کے 3 مراتب ہیں. نفس مرضیہ سمجھ میں آ گیا کہ بندے کی جو رضا ہوتی ہے اللہ اس رضا کے مطابق نعمت مرضیہ سے نواز دیتا ہے، نعمت مرضیہ سے نواز دیتا ہے. اس کے 3 مراتب ہیں. پہلا مرتبہ ہے ترک الاختیار قبل القضاء. اللہ قضا آنے سے پہلے اختیار ہے بندے کو کہ قضا کو ٹال دے. مصیبت آنے والی، مصیبت کے پہاڑ آنے والے ہیں اور بندہ اس منزل میں ہے کہ جو بندے کی مرضی ہوگی اللہ نعمت مرضیہ سے نوازے گا، وہ اللہ کی تقدیر کہلائے گی. اس مقام پر فائز ہے. مگر اللہ کی قضا آنے سے پہلے جو بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے اس اختیار کو چھوڑ دینا اور اللہ کی رضا پر راضی ہو جانا، اللہ کی رضا پر
آنے دو مصیبت، آنے دو، اختیار کو ترک کر دینا، اللہ کی قضا آنے سے پہلے ہی پہلے جو اللہ کی مرضی ہے اسی میں خوش کہ پہلا مقام۔ دوسرا مقام یہ ہے سرور القلب من مرات القضاء، قضا کی جو تکلیفیں ہیں، جو سختی ہے، اللہ کے قضا سے بیماری آئی، مصیبت آئی، اس کی جو تکلیف ہے، جو نقصان ہے، جو ضرر ہے، اس ضرر میں خوشی محسوس کرنا، سرور القلب، دل کا خوش ہو جانا کہ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ میرا پاؤں سوج جائے، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ مجھے زخم لگے، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ مجھ پر بیماری آئے، اس میں خوشی حاصل کرنا کہ مرضی مولا تو یہی ہے، مشیتی عزتی یہی ہے، میرے رب کی مرضی یہ ہے کہ مجھ پر مصیبت کے پہاڑ آئے، اس پر مست رہنا۔ یہ مقام رضا جو نفس مرضیہ ہے، اس کا یہ دوسرا مرتبہ ہے۔ اور تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ قضا آنے کے بعد جو تکلیف محسوس ہوتی ہے اس کا بھی احساس نہ ہونا، فقدان المرارہ بعد القضاء، مصیبت آئی اور تکلیف انسان کے جسم پر اثر انداز ہے، اسے احساس تک نہیں کہ میرے جسم میں تکلیف ہے کہ نہیں، جسم میں آگ کے انگارے پڑ گئے، اسے احساس تک نہیں کہ میرے جسم پر آگ کا انگارہ ہے۔ آپ نے ولایت کے شہنشاہ، مرکز ولایت سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کا وہ واقعہ سنا ہوگا کہ آپ کو ایک نیزہ لگا، آپ نماز کی حالت میں چلے گئے، لوگوں نے نماز کی حالت میں نیزے کو آرام سے نکال دیا اور کو پتہ ہی نہیں، آپ کو احساس تک نہیں ہے، جو تکلیف کا احساس جو ہے وہ بھی ختم ہو جانا، رب کی جو مرضی ہے، رب کی جو مرضی ہے اس پر اس طرح گم ہو جانا کہ اس تکلیف کا بھی احساس نہ ہو، اس طرح رب کی رضا میں گم ہونا۔ تو یہ مقام مرضیہ کے مراتب ہیں۔ یہ مختصر طور پر جو ہے میں نے آپ کو تعارف کرایا، ورنہ میں اس کا اہل بھی نہیں ہوں کہ ان مراتب پر گفتگو کروں، لیکن چونکہ مجھے سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام رضا پر گفتگو کرنی، اس نیت سے خراج عقیدت ہماری طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہماری زبان سے جو نکلوائے، ہمیں سید الشہداء کے نقش قدم پر چلنے کی اس کے صدقے میں توفیق دے دے۔ آمین آمین۔ ابھی میں نے جو رضا کا مقام بتایا، ایک دو مثال سے آپ بزرگان دین کے واقعات سے اس کا اندازہ لگائیں۔ ایک بزرگ ہیں شیخ احمد شرمینی، علامہ امام نبھانی نے جامع کرامت میں ان کا یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک بچہ عطا کیا، بچے کی پیدائش ہوئی، ظاہر سی بات ہے جس گھر میں بچے کی پیدائش ہوتی ہے خوشی کا ماحول ہوتا ہے، ہر ایک کو اپنا بچہ پیارا ہوتا ہے، اور اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں تو اور اللہ کی نعمت ہے، عزیز ہوتا ہے، ہر ایک کو عزیز ہوتا ہے۔ اللہ نے جو بچہ دیا تھا وہ بیمار ہو گیا، اور تو آپ کی اہلیہ محترمہ کو بڑی گھبراہٹ ہوئی، چونکہ شیخ احمد مقام رضا پر فائز تھے، بیمار ہے، اللہ کی مرضی یہی ہے، بیماری بڑھتی گئی، بیماری اس قدر بڑھی کہ بچہ حالت نزا میں آ گیا، اب بیوی سے برداشت نہیں ہوا، بچے کو گود میں لے کر شیخ احمد شرمینی کی بارگاہ میں حاضر کرتی ہے کہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوا جاتا ہے، بچہ عالم نزا میں پہنچ گیا ہے، اب رب سے دعا کر لیں، باپ ہی ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، جو باپ شفقت پدری ہے، ہر ایک میں جوش مارتا ہے۔ آپ مقام رضا پر فائز تھے، جو رب کی مرضی، بچہ بیمار ہے، سخت بیمار ہے، اللہ کی مرضی یہی مقام رضا پر ہے، مگر جب بیوی
بچے کو گود میں لے کر آپ کے سامنے رکھ دیتی ہے تو شفقت پدری جو ہے جوش مارتا ہے اور آپ جو ہے نگاہ اٹھا کر لوح محفوظ کی طرف دیکھتے ہیں. آپ کا توجہ فرمانا تھا. یہاں عالم رضا کا یہ عالم ہے کہ حضرت جبرائیل روح قبض کرنے بچے کے پاس پہنچ گئے. آپ نے توجہ فرمائی اور پھر حضرت اسرائیل سے کہتے ہیں اے اسرائیل لوٹ جا, تجھے معلوم نہیں ہے کہ بچے کی موت کا حکم جو ہے اللہ نے منسوخ کر دیا ہے. اللہ نے منسوخ کر دیا. ایک بزرگ کے توجہ فرمانے سے اللہ بزرگ کی مقام رضا پر فائز ہے. بزرگ کی مرضی یہ ہوئی تو اللہ کی رضا آئی کہ بزرگ کی مرضی ہے کہ اس بچے کی موت کا حکم منسوخ کر دیا جائے تو بچے کا حکم منسوخ ہو گیا. جہاں بزرگ مقام رضا پر فائز ہے. مگر باپ کی محبت شفقت پدری جو ہے مقام رضا پر استقامت کے ساتھ رہنے نہیں دیا. یہ باپ کی محبت جو ہے مقام رضا سے اتار دیا, مقام رضا سے اتار دیا. اللہ نے آپ کو مقام اس نفس مرضیہ عطا کیا, مگر باپ کی محبت جوش اس طرح ماری, شفقت پدری نے اس طرح جوش مارا کہ مقام رضا پر نہیں ٹھہر سکے, مقام رضا پر نہیں ٹھہر سکے. ایسی ایک بزرگ ہیں گوالیر کے, شاہ محمد گوالیری. یہ گوالیر میں مقیم تھے اور لوگ جو ہے آپ کی طرف کثرت سے رجوع کرتے, مرجع خلائق تھے. اس کثرت سے لوگ آپ کے پاس آنے لگے کہ وہاں کا جو بادشاہ تھا, جو حاکم تھا, لوگوں نے اس سے کہا کہ لوگوں کا رجحان جو ہے یہ بزرگ ہیں ان کی طرف زیادہ ہو گیا, کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی وجہ سے, لوگوں کی طاقت کی وجہ سے آپ کی سلطنت کے لیے خطرہ ہو جائے اور آپ پر حملہ کر کے آپ کی حکومت پر قبضہ نہ کر لیں, اس لیے جتنی جلدی ہو سکے ان کو سرحد سے نکال دیا جائے. بادشاہ کے ذہن میں ان لوگوں کی بات آ گئی, ہاں لوگوں کا رجحان ادھر زیادہ, دل ادھر جا رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو سارے لوگ ادھر جائیں اور حکومت پر قبضہ کر لیں. بادشاہ نے فرمان جاری کیا کہ ان کو سورج غروب ہونے سے پہلے گوالیر کی سرحد سے باہر کر دیا جائے. بادشاہ کے سپاہی آئے آپ کے پاس اور کہا کہ بادشاہ کا فرمان ہے کہ آپ سورج غروب ہونے سے پہلے گوالیر کی سرحد کو چھوڑ دیں. سپاہی آئے, آپ نے مان لی بات, چلو رب کی مرضی یہی ہے. سامان اٹھایا, سواری پر لادا, چل آپ گئے تو آپ کے ساتھ جو رہنے والے دوست احباب اقارب مریدین متوسلین کے ساتھ ہو گئے, قافلہ ہو گیا. چلے چلتے گوالیر کی سرحد پار کر گئے. سورج غروب ہو گیا, اندھیرا چھا گیا. فوج لشکروں کو حکم تھا کہ ان کے پیچھے ساتھ جائیں, جب تک گوالیر کی سرحد سے باہر نہ ہو جائے تب تک مت آنا. وہ ساتھ میں گئے, بادشاہ کا حکم تھا, آگے تک چلے گئے. شام ہو گئی. اب جب انہوں نے دیکھا کہ شام ہو گئی, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اور بادشاہ کی مرضی یہی ہے کہ ان کو سرحد سے نکال دیا جائے, اگر ان کے ساتھ ہم کچھ کرتے ہیں تو بادشاہ کچھ نہیں کرے گا, کہ بادشاہ کی مرضی بھی تو یہی ہے ان کو نکال باہر کیا جائے. تو ان کی نیت ہو گئی خراب. جو بادشاہ نے فوج بھیجا تھا ان کی نیت ہو گئی خراب. اب انہوں نے سوچا اب ان کو نکال بھی دیے ہیں, بادشاہ ان کو پسند بھی نہیں کرتا, تو ان کا سامان بھی لوٹ لیا جائے, کچھ فائدہ ہو جائے گا. تو اب جو وہ فوج جو بادشاہ کے تھے اب وہ بن گئے ڈاکو, فوج سے بن گئے اور قافلہ پر اٹیک کر دیا. اب قافلہ کا سامان لوٹنے لگے. حضرت شاہ محمد گوالیر ابھی بھی رب کی رضا پر قائم ہے, رب کی مرضی یہی, قافلہ لوٹ رہا ہے. یہاں تک کہ وہ ڈاکو, جو فوج ڈاکو بن گئے تھے, لوٹتے آپ کے پیچھے آپ کی 9 سال کی ایک نواسی بیٹھی تھی. ڈاکو نے آؤ دیکھا نہ بھاؤ, اور آپ وہ نواسی کان میں جو زیور پہنی تھی, ڈاکو نے اس کو بھی چھین لیا اور پہننے ہوئی حالت میں چھینا تو کان چیر گیا, خون بہنے لگا. 9 سال کی نواسی, آپ نے جب دیکھا کہ میرے نواسی کے کان سے جو ہے
خون بہ رہا ہے، کان چیر گیا ہے، تو اپنے نواسی کی محبت میں، نواسی کی محبت جو ہے جوش میں، اور پھر رب کی اپنے ایک چھتری کا ڈنڈا جو ہوتا ہے اس کو نکالا اور یوں ایک مرتبہ پھیر دیا. آپ کا چھتری کا ڈنڈا ایک مرتبہ پھیرنا تھا کہ اس ایک پھیر سے جتنے ڈاکو تھے سب کے سب فوت ہو گئے، سب کے سب فوت ہو گئے. آپ سے کرامت کا ظہور ہوا. اللہ نے آپ کو یہ نعمت دی تھی کہ جو بندہ جب اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جو اس کی رضا ہو، اللہ اسے نعمت مرضیہ سے اللہ کی تقدیر وہ ہو جاتے ہیں. ایک نواسی کی محبت، نواسی کی جان نہیں جا رہی تھی، نواسی کا کان چیرا تھا، کان سے خون جاری ہوا تو نواسی کی محبت نے جوش مارا، اور آپ جو ہے ڈنڈا نکال کر پھیرتے ہیں. آپ سے کرامت کا صدور ہوتا ہے، یقیناً صدور ہوتا ہے، لیکن ایک مقام جو رضا ہے وہاں پر استقامت کے ساتھ نہیں ٹھہر سکے، مقام رضا پر نہیں ٹھہر سکے. ایک بزرگ کا واقعہ سنا کر پھر میں اپنی بات رکھتا ہوں. پانی پت کے ایک بزرگ ہیں مولانا غلام علی شاہ قلندر. یہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، بچہ تھا، اپنے شیخ کے ہمراہ ایک مرتبہ جنگل جا رہا تھا. جنگل میں دیکھا کہ دو مجذوب ہیں. مجذوب اسے کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں، اللہ کی یاد میں، جذب میں مست ہو، دنیا مافیا سے بے نیاز. اور کسی نے ان دونوں مجذوب پر آگ کا انگارہ ڈال دیا جس سے ان کا بدن جلنے لگا. ایک مجذوب پر اس قدر آگ نے اپنا اثر دکھایا کہ ان کا کپڑا جلا، ان کا چمڑا جلا، ان کا گوشت جلا، یہاں تک کہ چربی بھی پگھلنے لگی، چربی تک کو پگھلا دیا. اور دوسرے ایک مجذوب تھے جن پر آگ کا گولا ڈالا گیا تو ان کا چمڑا اور گوشت تو چھوڑیے، ان کا کپڑے تک کو کچھ نہیں ہوا. کپڑے تک میں آگ اپنا اثر نہیں دکھا سکی. اب مولانا غلام غوث علی شاہ قلندر کے پیر نے مولانا غوث علی سے پوچھا، اچھا بتاؤ کہ ان دونوں میں کامل مجذوب کون ہے؟ ایک مجذوب وہ ہے جس پر آگ نے اس قدر جو ہے اثر دکھایا کہ کپڑا، چمڑا، گوشت، چربی تک کو پگھلا دیا، اور دوسرے وہ کچھ نہیں اثر کر سکی آگ. تو مولانا غوث علی شاہ قلندر بچے تھے، چھوٹے تھے، اپنی سمجھ کے حساب سے کہا کہ جس کا کچھ نہیں ہوا، جو نہیں جلا وہ کامل ہے، اور جن کا جل گیا ان کے بنسبت تو کامل ہوئے، جن کا نہیں جلا. تو ان کے پیر نے کہا نہیں، کامل وہ نہیں ہے جن کا کپڑا تک نہیں جلا، کامل وہ ہے جن کی چربی تک پگھل گئی، کیونکہ یہ اللہ کی رضا پر، مقام رضا پر اس قدر فائز تھے کہ رب کی مرضی جو ہے، رب کی جو مرضی ہے، رب کی جو مرضی ہے اس پر قائم ہے. کپڑا جل گیا، چمڑا جل گیا، گوشت جل گیا، چربی پگھل رہی ہے، مگر رب کی مرضی یہی ہے، رب کی مرضی پر راضی ہے. تو مقام رضا آپ نے سمجھا کہ بہت سے اللہ کے نیک بندے، بہت سے اولیاء کرام مقام رضا پر جاتے ہیں مگر استقامت کے ساتھ مقام رضا پر ٹھہرتے نہیں، چونکہ گردش زمانہ بندوں کے حقوق جو ہے مقام استقامت سے جو ہے مقام رضا پر استقامت کے ساتھ ٹھہرنے نہیں دیتے. اگر آپ نے مقام رضا کو سمجھ لیا ہے تو اب عاشورے کے دن کا منظر جو آپ ہر سال سنتے ہیں اس کو نگاہوں کے سامنے رکھیں. عاشورے کا منظر آپ نگاہوں کے سامنے رکھیں، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام رضا پر کس قدر فائز تھے، کتنی بلندی پر فائز تھے. آپ ولایت کے شہنشاہ نظر آئیں گے. عاشورہ کی صبح سورج نکلنے کے بعد جو کربلا کا منظر ہے
ایک ایک جانثار اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، مگر سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کی رضا پر، رب کی مرضی پر راضی نظر آ رہے ہیں، خوشی بخوشی راضی نظر آ رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ فرات پر پہرا بیٹھا دیا گیا تھا اور یزیدی جو ہے پانی نہیں دے رہے تھے۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسۂ رسول ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل نے ایڑی رگڑی تھی تو زمزم جاری ہو گیا تھا، وہ حضرت ابراہیم کے لڑکے تھے۔ یہ تو نواسۂ رسول ہیں، سردار رسول جناب محمد الرسول اللہ کے نواسے ہیں۔ یہ وہ نواسے ہیں جنہوں نے رسول کے کاندھے کی سواری کی تھی۔ یہ وہ نواسے رسول ہیں جس نے سردار رسول جناب محمد الرسول اللہ کے بوسے لب انور کو چوما تھا، بوسا لیا تھا۔ یہ وہ نواسے رسول ہیں کہ نبی جب سجدے میں رب کے حضور پیشانی رکھتے تھے تو آپ کاندھے پر بیٹھ کر سواری کرتے تھے۔ یہ وہ نواسے رسول ہیں جس کے تعلق سے نبی نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین۔ ابراہیم علیہ السلام کے لڑکے نے جب ایڑی ماری تو وہاں زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا۔ سید الشہداء حضرت امام حسین اشارہ کرتے تو پورا فرات الٹ کے سید الشہداء کے قدموں میں آ کے جانثار کر دیتا۔ مگر آپ مقام رضا کی اس چوٹی پر فائز تھے، اس چوٹی پر فائز تھے کہ اللہ کی جب رضا یہ ہے، اللہ کی جب مرضی یہ ہے تو اللہ کی رضا جسے مل جائے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضا الہی کو جس صفت سے متصف کیا، اکبر اسے اپنی شان کے لائق بتایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کہ رب کی رضا پر کس قدر سید الشہداء حضرت امام حسین راضی نظر آ رہے ہیں کہ جب دوپہر کا وقت ہوا، عاشورہ دوپہر کا وقت، آپ نماز ادا کر کے فارغ ہوئے تو جو ملعون آپ کے سینے پر سوار ہوا اور آپ کی جان لینے کے درپے ہوا تو آپ نے اس سے کہا اے ملعون تو کون ہے؟ اس نے کہا میرا نام شمر ہے۔ کہا اپنا ذرا سینہ کھولنا۔ آپ ہر سال سنتے ہیں کہ نہیں؟ شمر نے اپنا سینہ کھولا تو برس کا داغ تھا۔ سید الشہداء مسرور ہو گئے، رب کی رضا پر خوش ہو گئے کہ یہی وہ ملعون ہے جس کے بارے میں ہمارے نانا نے پہلے کہا تھا کہ ایسی صفت کا حامل انسان تجھ پر حملہ کرے گا، تجھ پر حملہ کرے گا۔ اب دیکھیے سید الشہداء کو پورا علم ہے کہ مجھے کون شخص کس صفت کے حامل، کون سی کیفیت کے حامل انسان مجھ پر حملہ آور ہوگا، میری جان لے گا۔ جب آپ دیکھ لیتے ہیں کہ شمر کے سینے پر جو ہے برس کا داغ ہے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ میرے نانا نے کہا تھا کہ ہاں ایسے ہی جس کے سینے پر برس کا داغ ہوگا وہی تجھ کو قتل کرے گا۔ مقام رضا پر، مقام رضا پر سید الشہداء کس قدر مسرور نظر آ رہے ہیں، اللہ کی مرضی پر کس قدر راضی نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس قدر مقام رضا پر قائم رہ کر رب کی رضا کو حاصل کیا، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ان کی غلامی میں داخل کر فرما دے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے دے کہ انہوں نے امن کی بحالی کے لیے، عدل کو عام کرنے کے لیے ایک ظالم حکمراں کے سامنے خوشی بخوشی رضا الہی کی خاطر اپنی جان دے دی، اپنی قربانی پیش کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہم جملہ مسلمانوں کو سید الشہداء کا صدقہ عطا فرما دے، صدقہ عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔